ٹھیک ہے. تو دعا کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھا ہے نا اسلام میں، وہ بیسک ٹیچنگ کے طور پر جاری فرما دیا. اس والے سے جو پہلی حدیث ہے نا وہ صحیح بخاری میں ہے 1240 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں. نمبر 1 جب وہ سلام کرے اس کا جواب دے. نمبر 2 جب بیمار ہو اس کی عیادت کے لیے جائے. نمبر 3 جب وہ فوت ہوئے اس کی نماز جنازہ پڑھے. ظاہر نماز جنازہ پڑھے گا تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا. نمبر 4 جب وہ اس کی دعوت کرے اس کی دعوت قبول کرے. اور نمبر 5 جب وہ چھینک پر کہے الحمدللہ تو جواب میں کہے یرحمک اللہ. ٹھیک ہے. تو دوسری حدیث جو نا وہ بھی صحیح مسلم میں ہے 6929 کا نمبر ہے 6929 کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بھائی اپنی دوسرے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے کہ یا اللہ اس کی خیر فرما اس کو بخش دے، تو اس کے سرانے ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آمین، اور فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ جو اس نے اپنے بھائی کے لیے دعائیں خیر کی بہتری کی یا اللہ اسے بھی تو وہی عطا فرما. تو جب بھی کسی کے لیے دعا کریں دعائیں خیر ہی کریں. ٹھیک ہے نا. تو جب فرشتہ آمین کہے گا تو فرشتہ تمہارے بھی دعا کرے گا، تمہیں ہی فائدہ ہوگا. حدیث نمبر 3 یہ مشکات میں ہے 1660 اس کا نمبر ہے 1660 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور اس کی نماز جنازہ میں 40 مسلمان ایسے شریک ہو جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان 40 شرک نہ کرنے والوں کی شفاعت اس میت کے حق میں قبول فرمائے گا، یعنی کہ اس کی مغفرت فرما دے گا. تو یہ دیکھیں یہ زندہ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھا مرے ہوئے بندے کا، میت کا، تو اللہ تعالیٰ ذات نے زندہ کی وجہ سے میت کو فائدہ پہنچایا. تو یہ زندہ لوگوں کی طرف سے میت کو نفع مند چیز پہنچی، آپ اس کو صالح ثواب کہہ رہے ہیں یا دعائیں مغفرت کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی کے تحت آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز جنازہ میں اب آپ دعا جو پڑھیں گے وہ ان کے مختلف دعائیں رپورٹ ہوئی ہیں، اور جو سب سے ایزی دعا ہے اور وہ یہ ہے حدیث نمبر 4 مشکات میں 1675 اس کا نمبر ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ ہمارے زندوں ہمارے مردوں ہمارے موجود ہمارے غیر موجود ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کی مغفرت فرما. اے اللہ تو ہم میں سے جسے زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھے، اور تو ہم میں سے جسے فوت کرے تو ایمان پر فوت کرے. یہ بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو جسے زندہ رکھ اسلام پر، اور جسے موت دے اسلام پر موت دے. جو فوت ہوا نا جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا وہ آخرت میں کامیاب ہو ہی جائے گا. اعلیٰ حضرت نے وصایہ شریف میں اپنے بیٹے کو وصیت کی اور کہا کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا نا وہ کامیاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ نماز جنازہ کی دعا. اب دیکھیں کہ نماز جنازہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ ذات نے ایسا رکھا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ مسلمان نماز جنازہ جس مسلمان بھائی کا پڑھے گا ایک تو اپنا حق ادا کرے گا، اس کا حق ادا کرے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جب قبرستان جائے گا تو وہ اپنی موت کی بھی اس کو یاد آئے گی، وہ سوچے گا کہ یار میں دنیا کے کاموں میں غافل ہو گیا ہوں تو میں نے بھی ادھر آنا ہے، تو وہ اس کو موت یاد آئے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گا. اور تیسرا یہ کہ وہ دیکھ لے گا کہ یہ بندہ جو فوت ہو گیا ہے یہ خود نہ غسل کر سکا، نہ اپنے آپ کو کفن پہن سکا، نہ چل کے یہ قبرستان آ سکا، نہ خود یہ قبر کے اندر داخل ہو سکا. تو یوں ہی یہ قبر میں جائے گا تو بریلویوں دیوبندیوں کے نزدیک یہ کاروبار بھی چلانے شروع کر دے گا، بابوں کے نزدیک، اور یہ مشکلیں بھی آسان کرنی شروع کر دے گا، اور اس کی طاقت ڈبل ہو جائے گی. ایک وہ بندہ اللہ ذات نے ایک انسان کو عقل دی ہے کہ تو دیکھ لے کہ یہ بندہ فوت ہو گیا، اب یہ کچھ نہیں کر سکتا اپنے لیے، دوسرے ہی کریں گے اس کے لیے دعائیں مغفرت. اور نہ یہ چل کے نہ یہ خود غسل کر سکا، یہ نہ یہ چل کے قبرستان آ سکا، نہ یہ خود قبر میں اتر سکا، لیکن یوں ہی قبر میں اترے گا، پیروں بزرگوں کے نزدیک، بریلویوں دیوبندیوں کے نزدیک یہ کاروبار بھی چلائے گا، یہ لوگ مشکلیں بھی حل کرنے شروع کر دے گا. تو یہ یعنی کہ ایک یہ بھی انسان سوچے رہا. تو پھر چوتھا یہ ہے کہ لوگ دیکھیں قبرستان جا کر بھی لوگوں کو دنیا کی فکر رہتی ہے، پیچھے کا یعنی کہ ان کو پڑا ہوتا ہے ہمارا کاروبار رہ گیا ایسے. کچھ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، ان کو نماز جنازہ آتا بھی نہیں ہے. وہ کچھ ایسے حضرات ہیں جو بغیر وضو کے نماز جنازہ پڑھ دیتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور پھر ساتھ میں جس کا ہوگا نا جنازے والا اس کو ساتھ مل کر جائیں گے، سلام لے کر جائیں گے، اور ساتھ میں دوستوں کو کہیں گے میرے کو تو ٹائم نہیں ہے لیکن میں کہ دوست فوت ہے جو مرضی ہوئے میں نماز جنازہ پڑھ کے آنا، جو مرضی ہوئے ایڈا انہوں سنان گے، پھر مل کے جان کے کمایا ہاں. تے حال تے ہے کہ نماز جنازہ پاواں آندا ہی نہ ہوئے، تو وہی پڑھیا کی نماز جنازہ چ دعا کی کیتی تینوں آندی ہی نہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو لوگوں کو دکھانے کے لیے جو پڑھے گا خود بھی گناہ کمائے گا، اس نے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچانا ہے.
تو بعض ایسے حضرات ہیں کہ ادھر ہی تزیت کرنی شروع کر دیتے ہیں، ٹائم بچاتے ہیں، سارے کو ٹائم نہیں۔ حالانکہ بہار شریعت میں بریلویوں کے نزدیک جلد 4 صفحہ 208 میں لکھا ہے کہ قبرستان میں تزیت کرنا میت کی، افسوس جو کرتے ہیں، تزیت کرنا یہ بدعت ہے۔ تو نماز جنازہ آپ پڑھیں گے، نماز جنازہ کے بعد آپ جب مردے کو قبر میں دفنائیں گے، پھر وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر بھی آپ دعا کریں گے۔ وہ یہ ہے حدیث نمبر 5 ہے مشکات میں، 133 کا نمبر ہے 133، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میت کو دفن کر چکو تو اس کے پاس کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائے مغفرت کرو تاکہ وہ ثابت قدم رہے، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا، یعنی کہ قبر کے سوالوں میں وہ ثابت قدم رہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرو قبر کے اوپر کھڑے ہو کر، ٹھیک ہے۔ تو قبر بعد لوگ ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا کرنی شروع کر دیتے ہیں، نماز جنازہ ختم ہوا اور بعد میں دعا کرنی شروع کر دی۔ دیکھیں نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کرنا، چاہے نماز فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہو یا نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا ہو، وہ ثابت نہیں ہے۔ اجتماعی جتنے بھی عبادات ہیں ان کے لیے نص کا ہونا ضروری ہے۔ آپ انڈیویجول دعا کر سکتے ہیں، نماز جنازہ کے بعد آپ اکیلے کھڑے ہو کر دعا کر سکتے ہیں، اور نماز فرض کے بعد بھی آپ اکیلے دعا کر لیں، لیکن جتنے بھی اجتماعی عبادات ہیں ان کے لیے نص کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہے، وہ یہ حدیث سے سہارا لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 6 مشکات میں 1674، اس کا نمبر ہے 1674، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز جنازہ پڑھو تو میت کے لیے خلوص سے دعا کرو۔ تو کہتے ہیں ہم نماز جنازہ پڑھ کے بعد میں میت کے لیے خلوص سے دعا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ حدیث جو ہے نا وہ ہے کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ رہے ہو، نماز جنازہ کے اندر میت کے لیے خلوص سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کا حضور پورا گڑ گڑا کر کہ یا اللہ جو اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس کو کوتاہیاں ہیں، اس کو معاف فرما، اس کے نیک کاموں کا اس کو اجر عطا فرما، یعنی کہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پوری گڑ گڑا کر نماز جنازہ کے اندر آپ نے دعا کرنی ہے، نہ کہ بعد میں۔ اور نماز جنازہ کے اندر آپ کو لوگوں کو نماز جنازہ آتا ہی نہیں ہے، اور لوگ نماز جنازہ کے اندر لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں فلاں کام کیا ہوگا، جا کر یہ کام کرنا ہے، جا کر یہ کام کرنا ہے، اور یوں ہی نماز جنازہ ختم ہوتا ہے تو دعا کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے ذکر کہ نماز جنازہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا حضور آپ پوری توجہ کے ساتھ اس میت کے لیے دعا کریں گے، یا اللہ اسے بخش دے، اسی قبروں کی منزلیں آسان فرما۔ تو نماز جنازہ آپ پڑھیں گے، اس کے بعد میت کو جب دفنائیں گے ادھر آپ اس کے پاس کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کریں گے میت کے لیے۔ تو پھر جب میت کو قبر کے اندر داخل کر رہے ہوں گے نا، اس وقت بھی دعا ایک ہے، وہ ثابت ہے۔ 7ویں حدیث ہے، حدیث نمبر 7 ہے مشکات میں 1707، اس کا نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میت کو قبر کے اندر داخل کر رہے ہو تو یہ دعا پڑھو، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ملت دین پر، ٹھیک ہے۔ تو جب میت کو قبر کے اندر داخل کریں گے پھر آپ یہ دعا پڑھیں گے، میت کو جب دفن کر چکو تب قبر تیار ہو جائے پھر وہاں کھڑے ہو کر آپ اللہ تعالیٰ کے حضور مغفرت کی دعا کریں گے میت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو قبر پر کھڑے ہو کر آپ ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر قبر پر دعا کرنا یہ شرک ہے۔ شرک تب ہوگا جب آپ میت والے سے، قبر والے سے مانگیں گے کہ میری فلاں مشکل حل کر دے، میرا فلاں کاروبار چلا دے، جس طرح لوگ مزارات پر جا کر کرتے ہیں۔ تو ادھر تو آپ میت کے لیے دعا کر رہے ہیں مغفرت کی، یا اللہ اس کی منزلیں آسان فرما، اسے بخش دے، یہ شرک نہیں ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی ثابت ہے۔ یہ ہے حدیث نمبر 8 مسلم میں 2256، اس کا نمبر ہے 2256، کہ نبی علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ گرکت گئے رات کو، اور آپ نے یوں 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر بقیہ گرکت والوں کے لیے دعائے مغفرت کی، ان کی بخشش کے لیے دعا کی اللہ کے حکم کے تحت، ٹھیک ہے نا۔ تو قبر پر ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتے ہیں۔ تو پھر قبر پر اتنی دیر بیٹھے رہنا کہ جتنی دیر اونٹ کا گوشت تقسیم، اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے کہ 2 سے 2.5 گھنٹے۔ یہ اپنا اثر نمبر ہے 9 مسلم میں 321۔ عمر ابن عاص کی وصیت اپنے بیٹے کو کیا، میرے بچے جب مجھے دفنا دو نا قبر میں، نماز جنازہ پڑھو، قبر میں دفنا دو، جب قبر تیار ہو جائے تو میری قبر میں اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی کہ 2 سے 2.5 گھنٹے، تاکہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تاکہ میں تمہاری دعا کی وجہ سے، کہ تم دعائے مغفرت کرو گے، تاکہ میں تمہاری وجہ سے اپنی نئی منزل کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور میں جان لوں کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو کاظوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ تو تاکہ آپ دعا کریں گے وہاں 2-2.5 گھنٹے، تو اللہ تعالیٰ دعا کی، آپ دعا اللہ تعالیٰ آپ کی قبول کریں گے اور میت کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ تو بعض لوگ اس سے بھی ایک مطلب لیتے ہیں جی، وہ کہتے تھے کہ تاکہ میں جان لوں تمہاری وجہ سے، تو بعض لوگوں نے اس سے اذان دینی شروع کر دی، قبر کے اوپر اذان دینی شروع کر دی میت قبر تیار کرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ ایون اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے وصایا شریف صفحہ 14 کے اوپر، اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میری قبر کے اوپر 7 مرتبہ اذان دینی ہے، 7 بار، 1 2 3 بار نہیں، 7 بار،
اور 3 روز مسلسل قرآن پڑھنا ہے اور ساتھ کا کوئی کام خلاف سنت نہ ہو. دوستوں میرے بھائی سنت کام میں قبر جو اذان دینا کیا سنت کام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے جاری کیتا ہے؟ نہیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہا 7 مرتبہ اذان دیں اور 3 روز مسلسل قرآن پڑھیں اور کوئی کام خلاف سنت نہ ہو. تو یہ کام خلاف سنت ہی ہے. جب ان کو بتائیں کہ بتاؤ کہاں ثابت ہے تو کہتے ہیں آپ بتائیں منع کہاں ہے. تو میرے بھائی اس طرح تو منع تو نماز جنازہ کی اذان بھی نہیں ہے, نماز عیدین کی نماز بھی نہیں ہے, تو آپ وہ بھی اذانیں دیں, نماز عیدین کی اذان دیں, نماز جنازہ کی اذان دیں, پھر کہیں گے ثابت نہیں ہے. وہ تو ہماری دلیل ہے, آپ کی دلیل ہے, منع کہاں ہے؟ تو منع تو نہیں ہے. دین میں جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمایا وہ منع ہی تصور کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی بھر میں فوت ہوئی, آپ نے کسی کا 3واں 40واں 10واں کل شریف نہیں کیا, یہ منع ہی تصور کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں کہ اپنا قبر میت کے لیے نماز جنازہ پڑھیں گے, قبر میں دفن کرتے وقت دعا کریں گے, جب قبر تیار ہو جائے ادھر کھڑے ہو کے میت کے لیے دعائے مغفرت کریں گے, پھر قبر کے اوپر اتنی دیر بیٹھے رہیں گے کہ جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے 2 سے 2.5 گھنٹے. تو یہ ساری چیزیں ثابت ہے, دعائے مغفرت میں آتی ہیں, اصالہ ثواب میں آتی ہیں یہ. تو پھر لوگ بعد جو نا وہ دفنانے کے بعد جو نا تقریباً 40 قدم چل کے دعائے مغفرت کرتے ہیں پھر کھڑے ہو کر. تو یہ اس طرح احادیث میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے, اگر ہے تو کوئی بتا دے. تو پھر جو نا وہ قبر جب تیار ہوتی ہے دعا کے بعد نا وہ قبر کی سرانے کی طرف ہو کر قرآن تلاوت کرتے ہیں اور پاؤں کی طرف ہو کر بھی. تو یہ حدیث جو ہے نا یہ 10 نمبر حدیث ہے مشکات میں 1717 نمبر 1717 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میت کو دفن کر چکو تو سرہانے والی سائڈ سر والی سائڈ کے اوپر سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات اور پاؤں کی طرف سورۃ البقرہ کی آخری آیات تلاوت کرو. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس حدیث کے تحت یہ کام کرتے ہیں. تو یہ حدیث موقوف ہے, ضعیف ہے, یہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے.